بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات جماعت نہم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سبق نمبر 11، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، قدرِ ایاز، اور جس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان۔ میں امید کرتی ہوں کہ جتنے پچھلے لیکچر ہوئے ہوں گے وہ آپ نے سنے ہوں گے اور اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کیا ہوگا۔ نیٹ کاپی پہ یہ سارا کام کرنا ہے آپ نے۔ اور آج میں سب سے پہلے آپ کو مصنف کا تعارف ایکسپلین کروں گی، اور جس طرح مختصر میں نے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس طرح مختصر وے میں لکھا ہوا ہے پیدائش، تعلیم، کالج، اسی طرح سے آپ نے حاشیہ لگا کے بہت اچھے طریقے سے نیٹ کاپی پہ کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں تعارف مصنف، ان کی پیدائش۔ اب جو پرانی کتابیں ہیں نا، ان میں پیدائش، ان کی پیدائش اور وفات بعض جگہوں پر وہ سن تبدیل کیا گیا ہے، تو جو نیو ایڈیشن ہے ان میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے پھر جو آپ کے پاس جو بھی کتاب ہے، جو بھی ایڈیشن ہے، اس کے مطابق لکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جب کلاسز کا آغاز ہوگا تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس میں صفحہ نمبر 86 پر جو تعارف دیا گیا ہے اس میں 1999 اور 1920 درج ہے، ٹھیک ہے، پیدائش اور وفات۔ لیکن نیو ایڈیشن 2018 سے 19 میں جو وفات درج ہے وہ 1910 ہے۔ تو بہرحال آپ یہ لکھ لیں گے۔ کرنل محمد خان اردو کے ممتاز مزاح نگار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ چکوال میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی۔ میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اسی دوران جب آپ لاہور میں پڑھ رہے تھے تو دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا، اور قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا۔ دفاع سے مراد ہوتا ہے بچاؤ، حفاظت، یعنی پاکستان کی حفاظت کے لیے انہوں نے حصہ لیا۔ 1965 میں رن کچھ کے مقام پر نمایاں کارنامے انجام دیے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ سبکدوش ہونا، فارغ ہونا، ملازمت ترک کرنا، اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی۔ اب دیکھیں آپ، یہ تھوڑی سی وضاحت ہے۔ پیدائش کی جگہ پر آپ نے سن لکھنا ہے۔ تعلیم میں آپ نے ابتدائی تعلیم اور کالج کی تعلیم لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ملازمت میں آپ نے پھر ملازمت لکھنی ہے، آپ نے کہاں کہاں آپ نے ملازمت کی، خدمات کون سی آپ نے انجام دی 1965 میں، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مستقل سکونت کہاں اختیار کی، یعنی مستقل طور پر کہاں پر آپ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر رہائش اختیار کرنا، آپ نے کہاں رہائش اختیار کی، تو یہ آپ نے آگے مختصر طور پر لکھنا ہے۔ پھر طرز تحریر۔ طرز تحریر سے مراد ہے لکھنے کا انداز، یعنی وہ کس قسم کا، کس طرح کا لکھتے تھے۔ کرنل محمد خان کا طرز تحریر بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیتے ہوئے واقعات کو اتنے اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ یعنی وہ جو جس مذاق سے وہ تحریریں اپنی پیش کرتے ہیں تو وہ تحریریں دل کو بہت لبھا جاتی ہیں۔ مزاح کے ساتھ ساتھ آپ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع سے مراد ہے ریاکاری، دکھاوا اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ طنز سے مراد ہے تنقید۔ دیکھیں طرز تحریر کے نیچے طنز کی میں نے ہیڈنگ دی ہے، تو وہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کون کون سے رویوں پر طنز کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کئی موضوعات پر لکھا، لیکن ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک بہت اچھا سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے، جہاں پہ مزاح نگاری کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں، ہیڈنگ دی ہوئی ہے۔
وہاں پر آپ نے یہ تحریر کرنا ہے کہ ان کی مزاح نگاری میں کیا خصوصیات تھیں، یعنی ایک سلجھا ہوا انداز پایا جاتا تھا، پھکڑ پن یا سوکیانہ پن سے مراد ہے عام طرز یا بے جان قسم کا، ٹھیک ہے، یعنی ایسا کوئی طریقہ یا کوئی ایسا اسلوب ان کی تحریر میں نہیں نظر آتا، اور ان کی جو نمایاں خوبیاں ہیں وہ سادگی، معنی آفرینی کا مطلب ہے معنی خیز، باوقار طنز و مزاح، یعنی مزاح میں بھی ایک حد رکھ کے مزاح کرنا اور ایک مقام تک رہنا، اس سے نیچے نہ اترنا، تو یہ ان کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ ان کی تصانیف میں بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں، اور پھر ان کی وفات میں پرانے ایڈیشن میں 1920 لکھا ہوا ہے اور نیو ایڈیشن میں 1910 لکھا ہوا ہے، تو اسی طرح سے آپ 1910 لکھ لیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ کام آپ نے نیٹ کاپی پہ کرنا ہے اور اس تعارف کو یاد بھی کر لینا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔